السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم، اعوذ بہ من العذاب والنقم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، فقد اوجب الصلاۃ علیہ واکرم مسولدیہ واجمل احسانہ الیہ، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ تھوڑی بہت اس ماہ کریم اور ماہ شرافت سے ربط اور فضیلتیں، کیونکہ بہت سارے اس مہینے کے فضائل وارد ہوئے ہیں، روزے کے فضائل ہیں، اخلاق کے بارے میں وارد ہوا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنے کے بارے میں۔ یہ ماہ مبارک اس میں مہم ترین کردار نبھا رہا ہے انسان سازی میں۔ یہ ماہ شرافت ہے یہ، اور ماہ پر فضیلت ہے یہ۔ ہر مہینوں کے اندر جزوی فضائل موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ مہینے کے اندر کامل فضائل ہیں، جس کا کوئی مہینہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ 12 مہینوں میں سے 3 مہینے ایسے ہیں جو ممتاز ہیں، جسے امتیاز دیا گیا ہے، یعنی جسے اولویت دی گئی ہے۔ اس میں سے رجب ہے، رجب المرجب، ماہ عزیز رجب، ماہ شعبان المعظم، اور ماہ رمضان۔ اور ماہ رمضان سردار ہے ان مہینوں کا۔ اس کے بعد اہمیت رجب و شعبان کی آتی ہے، اس کے نیچے سارے مہینے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے تھوڑے سے فضائل بیان کیے تھے جو رسول سے ربط تھے، کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے رسول اکرم لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلال سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دو، اور لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ روایت امیر المؤمنین سے نقل ہے کہ پیغمبر اکرم، نبی اکرم لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دیے، اور کچھ اہم باتیں رمضان سے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ خطبہ یا تقریر پیغمبر کی طولانی ہے البتہ، لیکن ہمیں جو ربط ہے ماہ مبارک رمضان سے، چند باتوں کو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ معمولاً ہر کوئی یہ باتیں بیان کرتا ہے ماہ رمضان سے پہلے، ماہ رمضان میں۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے سامنے جو مہینہ آ رہا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ
اس کی فضیلت، اس کی اہمیت انوکھی ہے۔ آپ اس مہینے کو شوال سے، ذی القعدہ سے، ذی الحجہ سے، دیگر مہینوں سے مقابلہ نہ کریں، کیونکہ یہ سرافراز مہینہ ہے، سربلند مہینہ ہے، بالبرکت والرحمہ۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، یعنی جو ہم جس مہینے کے اندر ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آ رہا ہے، باقاعدہ برکات کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ برکات و رحمت جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، انسانی زندگی میں ایک مہم ترین جز ہے انسان کی۔ عمر میں برکت، صحت میں برکت، رزق میں برکت، زندگی میں برکت۔ برکت سے ہم وابستہ ہیں، برکت سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے، اور اسی طریقے سے رحمت الہی، رحمت الہی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، رحمت الہی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اتفاق سے یہ دونوں لے کر آ رہا ہے، اس میں کوئی یہ مہینہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف اتنے پرسنٹیج رحمت کے اور اتنے پرسنٹیج برکت کے ہیں، نہیں، کامل۔ شہر عند اللہ افضل الشہور، کہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلَ الْأَيَّامِ، اس کے جو ایام ہیں، یہ دن، ایام یعنی دن، جتنے دن ہیں اس کے افضل الایام، 365 ڈیز ہیں ایک سال میں، عربی کے حساب سے 355 دن یا کچھ ایک آدھ آگے پیچھے۔ اس میں جو سارا سال ہے، جو ایام ہے، اس سے ایکسٹرا آرڈینری ہے یہ۔ کوئی دن ان ایام کی برابری نہیں کر سکتے، کوئی دن نہیں کر سکتا ان ایام کی برابری۔ ہر دن اس میں فضیلت ہے، آج بھی فضیلت ہے، کل بھی فضیلت، یعنی رمضان کے آخر تک۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں، سارے سال جتنی راتیں سب سے زیادہ افضل یہ راتیں ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کی گھڑیاں، ساعت مختلف معنی میں، گھنٹے میں بھی استعمال ہوتا ہے، ساعت گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، منٹس کو بھی کہتے ہیں، حتیٰ گھڑیوں کو کہتے ہیں، سیکنڈز کو ساعت ہی کہتے ہیں۔ ساعت یعنی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منی سیکنڈ، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسے انسان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک رمضان سارے سال کے تقوی کے لیے بیک اپ ہو جاتا ہے، ایک رمضان کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جب رحمتیں، برکتیں، خدائی خاص نظر جب پڑتی ہے، تو اب جو زندگی ہماری گزر رہی ہے اس وقت تک، جس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو 2 دن 3 سے روزہ رکھے ہوئے ہیں، 2 دن سے روزہ رکھے ہوئے ہیں، تیسرا روزہ ہے، تو یہ 2 دن کی تقویت جو ملتی ہمیں آئندہ چلنے والے یعنی آنے والے ایام، اس کے بعد اس میں کی راتیں، بالخصوص شبہ قدر، جو انسان مستحبات انجام دیتا ہے، یہ سب انسان کے اندر ایک وٹامن کے کام کرتی ہے، روحی وٹامن، جس کے بعد انسان کو بہت لمبا سپورٹ ملتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان، شہر دعیت فیہ الی ضیافت اللہ، کہ وہ مہینہ ہے جس میں مہمان خدا انسان، اللہ نے یہاں پر ایک سب سے بڑی خصوصیت خدا کی یہاں پر یہ ہے، شہر دعیت فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جو
اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ مہمانی میں اس حدیث کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مشخص نہیں کیا ہے صرف ہم لوگ مہمان ہوں گے یا خدا کے اے گریڈ بندے مہمان ہوں گے یا صرف مسلمان مہمان ہوں گے۔ یہ کوئی چیز اللہ نے نہیں بیان کیا ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں سب مہمان ہیں، انسان مہمان ہے، مسلمز اور نان مسلمز کی بات نہیں ہے، نان مسلم بھی اس مہینے کے اندر اللہ کا مہمان ہے، حیوان مہمان ہے، خدا کی ہر مخلوق مہمان ہے۔ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے اللہ کے اس مہینے کے اندر کہ سب کو انوائٹ کر سکیں، سب کو انویٹیشن دیا ہے اللہ نے، صرف ایک چند مومنین نہیں ہے، اس کے اندر پوری انسانیت ہے، اولین سے لے کر آخرین تک، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، حیوانات آج اللہ کے مہمان ہیں، اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں۔ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے اللہ کے اس مہینے کے اندر، سب مہمان ہو گئے۔ جعلت فیہ الی کرامت اللہ، یہ وہ مہینہ جس میں کرامت بخشتا ہے، کریم مہینہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ رمضان کو صرف رمضان نہیں پکارنا چاہیے، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک رمضان ہے، اسے ایسے ہی مت پکارو رمضان، بلکہ کہو رمضان المبارک، ماہ مبارک رمضان، رمضان الکریم، کریم رمضان۔ معمولاً یہ کافی کرامت کا مہینہ ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے جعلت فیہ الی کرامت اللہ، اس میں انسان اللہ کی کرامتوں کی طرف جاتا ہے۔ خدا نے اس مہینے کے اندر انسانوں کے لیے بہت سارے آفرز دیے ہیں، جس میں سے انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری جو سانسیں چل رہی ہیں تسبیح ہے۔ یہ ایک دن میں ہماری کتنی سانسیں چلتی ہیں؟ لاکھوں میں جاتی ہیں، کروڑوں میں جاتی ہیں ایک دن میں۔ ایک منٹ، میرے خیال سے ایک سیکنڈ میں ہم لوگ تقریباً آدھی سانس لے لیتے ہیں، 2 سیکنڈ میں ایک سانس، اس طریقے سے حساب لگائیں کتنی سانسیں۔ تسبیح کون سی تسبیح ہے یہاں پر؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو انسان پڑھتا ہے، جو انسان دوسرے مہینے میں اس تسبیح کو پڑھ کر جو ثواب حاصل کرتا ہے، اللہ نے اس مہینے میں اس کا ثواب سانسوں کے اندر رکھ دیا ہے صرف۔ یعنی ایک مہینے میں انسان کتنی سانسیں لے گا، لا تعداد، لا حساب سانسیں، بے حساب سانسیں۔ محشر میں جب اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ بایاں ہاتھ، دائیں ہاتھ میں نیک، بایاں ہاتھ میں بد، فاصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سورہ واقعہ۔ دائیں ہاتھ میں اعمال جس کو دیا جائے گا، یمین شمال۔ انشاءاللہ ہم سب دائیں ہاتھ والے رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، اس کے اندر ایک کثیر تعداد میں تسبیح الہی ہے، جسے ہم نے سوچا تک نہیں تھا، ہم نے پڑھا تک نہیں تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ماہ مبارک کے کرامتوں کے طفیل میں، اس کی رحمتوں کا اثر، اس کے برکات کے آثار، جس میں ہمیں تسبیح نصیب ہوئی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سو جانا خود عبادت ہے۔ انسان اگر سو جائے، تھک کر سو جائے، روزے کے تاب سے سو جائے، گرمیوں کی شدت سے سو جائے، خود یہ عبادت ہے۔ دوسرے مہینوں کے اندر سونے کے قوانین ہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سونے میں، یعنی نیند میں، سونے میں، سو جانے میں ہمیں ثواب ملنا ہے، تو ہمیں وضو کر کے سونا پڑتا ہے، عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اتنے قوانین ہیں، جاؤ وضو کرو، عبادت کا ثواب ہے۔
بار بار وضو نہیں کر سکتا تو بازو میں اپنے تیمم کے اسباب رکھو تاکہ تیمم کر کر سو جائیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو بستر کے اوپر اسی بیڈ شیٹ کے اوپر آپ ایک تیمم کر لو. اتنا دیا گیا، تاکید کیا گیا سونے سے پہلے کم از کم پاک سو. اس مہینے میں ویسے ہی ہمیں اس کا ثواب کا میٹر چالو ہو گیا ہے ہمارے لیے. عملکم فیہ مقبول، کہ تمہارے کوئی عمل اس میں رد نہیں ہے. یہ مہینہ اللہ نے ریجیکٹ کرنے والا مہر اٹھا کر رکھ دیا ہے. یہ مہینے میں صرف اور صرف قبول. رائے خدا میں تم نے تھوڑا سا خرچ کیا، اللہ نے کہا قبول. 2 رکعت نماز مستحب پڑھی، اللہ نے کہا قبول، عوض زیادہ دوں گا میں. راہ خدا میں نیکی انجام دی، اللہ نے کہا کہ قبول. چانس ہی نہیں کہ کوئی نیگیٹو باتیں اللہ نہیں کر رہا ہے. صرف ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے، جہنم کا لفظ دیا ہے جو نیگیٹو چیز ہے، وہ بھی خوشخبری کے ساتھ کہ ہم نے جہنم کے دروازے اس مہینے تم پر بند کر دیے. جس سے بڑھ کر دعاؤکم فیہ مستجابون، اس مہینے کے اندر تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، دعائیں قبول ہیں. جیسا کہ میں نے ماہ رمضان کے جو دروس ہیں اس میں پہلے دن یعنی پرسوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 وقت ذرا مینٹین کریں آپ لوگ اس مہینے میں. یہ بہت آسان ہے. آپ سحری کو اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اذان کے 10-15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے سحری ختم کر دیں، مصلی پر آ جائیں. نماز شب اگر آپ پڑھیں گے، اگر تفصیل کے ساتھ مثلا ہر چیز آرام کے ساتھ پڑھیں گے تو 20 منٹ لگتے ہیں نماز شب. ورنہ اگر تیز تھوڑا آپ یعنی جوانی کی عبادت جسے کہا جائے کریں گے، 10 سے 15 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے نماز شب. اس کے بعد نماز شب کے بعد اذان کے وقت تک اگر مسجد جاتے ہیں آپ تو مسجد کے اندر، نہیں تو گھر کے اندر مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے خلوت کریں، کیونکہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی. ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت کے ساتھ خدا سے خلوت کریں. دعا کی کتابیں مت کھولیں، بات کریں اللہ سے. اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، اپنے مالک کے سامنے بیٹھ کر بات کریں. اپنے پرابلمز اللہ کے سامنے رکھیں. جو پرابلمز ہمارے ہیں نجی زندگی میں، جو پرابلمز ہوتے ہیں اسے اللہ کے سامنے رکھیں. کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے، فرینڈلی بات چیت اللہ سے. بیٹھ جائیں، خدایا میری یہ مشکل ہے، 2-3 رمضان گزر گئے میرے، اب تک ویسے ہی چلا جیسے تو نے چاہا. کل کے دن نہیں معلوم میں گناہ کروں یا نہ کروں، شاید گناہ ہو جائے. خدا آج میری حاجت کو پوری کر، آج میری حاجت سن، میری دعاؤں کو سن. میری یہ پرابلم ہے. اپنے پرابلمز اللہ کے سامنے شیئر کریں، فرینکلی شیئر کریں، کیونکہ خدا ہر چیز جانتا ہے ہمارے بارے میں. صرف چاہتا ہے میرا بندہ اپنے منہ سے کہیں، اپنی زبان سے کہیں. دعاؤکم فیہ مستجاب، پہلی دعا کا استجابت کا وقت. دوسرا وقت جو کافی فضیلت والے اوقات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. پہلا سحری، اذان سے چند منٹ پہلے. دوسرا وقت زوال کے بعد، یعنی یہ وقت جو ظہر اثر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے. البتہ جمعے کے دن اذان وقت پہ ہوتی ہے یہاں پر، ورنہ دوسرے دنوں میں تو سٹینڈرڈ ٹائم استعمال کرتے ہیں 12:30. اذان کا ٹائم فرق کرتا ہے. زوال کا ٹائم جسے کہا جاتا ہے اول وقت.
دعا کریں. آفس میں آپ لوگ کوئی بات نہیں، آفس میں دعا کریں، بیٹھ کے دعا کریں، کام کرتے کرتے دعا کریں. بات جیسا آپ کام کرتے کرتے دوستوں سے بات کرتے ہیں، ریلیٹیو سے بات کرتے ہیں، آفس میں بات کرتے ہیں، کام کرتے کرتے اللہ سے بات کریں. 5 منٹس، زیادہ نہیں، 5 منٹ اللہ سے بات کریں. تیسرا وقت جو فضیلت ترین وقت ہے، سارا مہینہ فضیلت ہے لیکن 3 وقت زیادہ فضیلت ہے. پہلا سحر، دوسرا زوال، تیسرا مغرب میں جب آپ افطار کرنے والے ہوں، افطار سے پہلے. افطار سے پہلے ہمارے پاس تو ٹائم ہے ماشاءاللہ سے، ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں. نماز کے مغرب عشاء کے بیچ میں وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ لوگ بیٹھ کے دعائیں پڑھتے ہو. اللہ سے بات کرو. یہ اوقات اللہ سے بات کرنے کے ہیں. افطار سے پہلے بات کریں. یقیناً دعا رنگ لاتی ہے. خدا نے اس مہینے میں کہیں پر بھی نہیں کہا کہ تمہاری دعا ریجیکٹ ہو جائے گی. کتنے بڑے گنہگار بھی رہو تم آؤ، آپ مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں. ریجیکشن نہیں ہے یہ مہینے کے اندر. دوسرے مہینوں میں البتہ بول سکتے ریجیکشن ہے، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، یہ نماز ریجیکٹ کر دیا. اس میں نہ نماز ریجیکٹ کرتا ہے اللہ، نہ کوئی نیکی ریجیکٹ کرتا ہے اللہ. حتیٰ اتنا زیادہ اللہ نے اس مہینے کے اندر لطف و کرم کیا ہے. واجب نمازیں جو پڑھتا ہے انسان، اس کے خود عام مہینوں سے 70 برابر گنا ثواب اس کا دیا ہے. 70 برابر گنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. روایت نبوی ہے، یہ دوسری روایت ہے اس خطبے سے ہٹ کر. ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں حضرت حق یعنی خداوند متعال ملائکہ کو موکل کرتا ہے، یعنی انہیں تھوڑے فرائض ان کے ہاتھ میں سونپ دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف روزے داروں کے حق میں دعا کریں. وہ دعا کرتے ہیں، روزے داروں کے حق میں دعا کرتے ہیں. جبرائیل فرماتے ہیں کہ خدا نے عہد کیا ہے، تعہد دیا ہے، گارنٹی دی ہے کہ ملائکہ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. یعنی ایک ملائکہ کی دعا شامل حال ہے. پھر اس سے ایک سٹیپ بالا تر اگر ہم جائیں گے اوپر تر، تو خدا نے اور بڑا یہاں پر بندوں کو آفر دیا ہے. ایک الصوم لی وانا اجزی بے یا اجزا بے. صوم یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. ایک اجزی بے اگر ہے یہاں پر تو میں خود اسے جزا دوں گا. اگر اجزا بے ہے تو میں خود اس کا ہو گیا. وہ جو چاہے مجھ سے مانگے، جو چاہے ارادہ کرے میرے پاس حاصل کرنے کے لیے، میں خود اس کے لیے ہو چکا ہوں. بعض اخلاقی پہلوات کو اصلاح کرنے کا مہینہ ہے یہ. صفات رذیلہ ختم ہوتے ہیں اس کے اندر، برے صفات. یعنی اس ماہ مبارک میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کافی اللہ کا خیال رکھتا ہے، وہ زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے. گالی گلوچ، غیبت، تہمت، جتنے برے صفات ہیں، صفات رذیلہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان صفات سے بچتا ہے انسان اور صفات حمیدہ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. اس کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں. ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان برائیوں سے دور ہونے کے لیے. انسان کوشش کرتا ہے، ہو جاتا ہے. انسان کی زبان پاک ہوتی ہے اس سے، انسان کے دل پاک ہوتے ہیں، انسان کا ذہن پاک ہوتا ہے. ورنہ بہت سارے موقعوں پر روایتوں میں ہے کہ جو انسان جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کا روزہ اور وضو باطل ہو جاتے ہیں. یہ فقہی باطل بطلان نہیں ہے.
یعنی ایک انسان اگر جھوٹ بولے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ فقہ کے لحاظ سے باطل ہو گیا، فقہ کے لحاظ سے صحیح ہے، 9 چیزیں ہوتی ہیں باطل کرنے والی روزے کو، لیکن یہ روزہ باطل ہونا، وضو باطل ہونا، یعنی روزہ قبول نہ ہونا، انسان یہ چیزوں کی طرف اگر گیا، کاملاً انسان جھوٹ چھوڑتا ہے اس مہینے کے اندر، جو برائیوں کا ایڈکٹ ہوتا ہے، یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، انسان اس سے بچ سکتا ہے، اسے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے، اسے اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ اونس بحق پیدا ہوتی ہے، اللہ سے اونس، قرآن سے اونس، مؤنس بن جاتا ہے قرآن اس مہینے میں۔ انسان چاہتا ہے کہ تلاوت کریں، کیسے تلاوت؟ حق کے تلاوت ہی، جیسا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ اسی لیے قرآن تلاوت، ایک آیت دوسرے مہینوں میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب، ایک آیت میں۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پچھلے مہینے میں آپ نے جو ایک سارا مہینہ جو قرآن ختم کیا ہے، ایک بسم اللہ میں آیا ہے۔ لیکن اٹھا کر قرآن پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں، کسی سے مدد لیں، بیٹھیں، نہیں ہو سک رہا ہے قرآن خوانی میں آئیں، نہیں ہو سکتا ہے اپنے مسجدوں کے قرآن خوانیوں میں جائیں، تاکہ چند جملے ہماری زبان سے نکلیں، چند آیات ہماری زبان سے نکلیں۔ گھر میں ہم بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، تکلیف ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں مطلب الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، کوئی بات نہیں، شبہائے رمضان کی راتوں میں جو قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، اس قرآن خوانیوں کے اندر جائیں، 1-2 آیت صحیح اس قرآن خوانی میں بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ جب اصلاح ہوگی وہاں پر اس کا حق ادا ہوگا، قرآن خوانی کا حق ادا ہوگا۔ نمازوں میں اپنے سجدوں کو طول کریں، لمبے سجدے کریں، البتہ جماعت میں نہیں، جماعت سب ایک جیسے نہیں ہوتے، یہاں پر کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی کسی کو پرابلم ہوتی ہے، کسی کو پیٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں، گیس پرابلمز ہوتے ہیں، جو اس میں یہاں طولانی نہیں کر سکتے۔ جتنا نماز واجب اور جماعت کی خصوصیت یہ ہے، جتنا شارٹ ہو اتنا اچھا ہے، لیکن جب آپ اکیلے میں پڑھیں، مستحب نمازیں پڑھیں، آپ لمبے سجدے کریں، اضافہ کریں، ذکر اضافہ کریں۔ جہاں پر آپ واجب نماز میں معمولاً ہم لوگ ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہاں آپ 7 مرتبہ کہیں، انفرادی نماز میں 7 ٹائمز پڑھیں، تھوڑی لمبی کریں۔ نماز کے بعد سجدہ لمبا کریں، دعا کریں، سجدے کے اندر شکر ادا کریں، خدا تیرا شکر، تو نے مجھے توفیق دیا۔ حدیث میں وارد ہے کہ لمبے سجدوں کے ذریعے سے اپنا بار ہلکا کرو، یعنی گناہوں کا بار جو ہے اسے ختم کرو، لمبے سجدوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ افطاری ایک مقدس ترین غذا ہے، یہ جیسے روزے دار کو دیا جاتا ہے روزہ کھولنے کے لیے۔ کوشش کریں کہ افطاری روزے داروں کو دیں، اسی لیے لوگ ہمارے پاس ایک کلچر ہے، یہ انڈیا کا، پاکستان کا، دوسرے ممالک کا، جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کا کلچر ہے کہ وہ اپنے گھروں سے مسجد میں افطاری بھیجتے ہیں تاکہ روزے دار افطار کریں۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ اپنے استطاعت کے مطابق افطاری کروائیں۔ کھجوروں میں بہت سارے ویرائٹیز ہوتے ہیں، سستے والے، مہنگے والے، لا کے رکھ دیں، پانی لا کر رکھ دیں، ایک آدھ کین بک کر دیں مسجد کے لیے، یہ سب ثواب میں آتا ہے، خدا نے اس کے لیے اجر پکا رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف لوگوں کو یہ یعنی موٹیویٹ کر کر چھوڑ دیں اور کوئی اجر نہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی ایک روزے دار کو افطار کرانا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، ایک روزے دار۔ اگر آپ کسی خاندان میں جو غریب خاندان ہے، جو ایفرٹ نہیں کر سکتا، اس کے پاس ایک وقت کا افطاری اگر آپ بھیجیں، اس کے بیوی بچے، تاکہ کھائیں، روزہ کھولیں،
یا آپ مسجد افطاری بھیج دیں تو اس میں سب کتنا اجر ہے دیکھو، تاکہ اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ مومن قبر میں جانے کے بعد شرمندہ ہو جائے، تاکہ اس طریقے سے اللہ نے اپنے گھر والوں اور زیر دستوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے زیر دستان جو آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کے انڈر میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق رکھیں، کریمانہ اخلاق۔ جس طریقے سے خدا آپ کے ساتھ ہے ویسے آپ اپنے زیر رہنے والوں کے ساتھ رہیں، اچھے رہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، ان کے ساتھ اچھائی کریں، نیکی کریں، ہاتھ بٹائیں، ان کو احساس ہونے نہ دیں کہ مالک اور غلام کا رشتہ ہے، دوستانہ رشتہ رکھیں، ویسے ہی رشتہ جیسے اللہ رکھنا چاہتا ہے بندوں کے ساتھ۔ صلہ رحم کریں، رشتہ داروں سے ملاقات کریں، کبھی افطار کے لیے رشتہ داروں کے پاس جائیں، کبھی رشتہ داروں کو اپنے گھر بلائیں افطار کے لیے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ اس کے ذریعے سے رشتہ داریوں کے اندر رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے رشتہ دار ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے رشتہ داروں کے پاس اپروچ ہوں، ان کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، انہیں کچھ اچھی چیزیں لے جا کر دیں، بسکٹس کے پیکٹس، ٹافی، اس طریقے کی چیزیں جو ہیلتھی بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ بچوں کے سارے اعضاء کو خراب کر دیں، ایسے نہیں، ہیلتھی چیزیں لے جا کر دیں بچوں کو، تاکہ بچے بھی خوش رہیں۔ مستحب نمازوں کو زیادہ کریں جتنا ہو سکے، ایک دن میں وقت نکالیں کہ ایک دو رکعت ہر روز ایک دو معصوم کو ہدیہ کریں، ہر روز جو واجب نمازوں سے ہٹ کر ایک وقت نکالیں، نماز شب سے ہٹ کر دن میں کسی بھی حصے میں، رات میں کسی بھی حصے میں 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت روزانہ ایک معصوم کو، مثلا 2 رکعت نماز پڑھی رسول اللہ کو ہدیہ کر دیں آپ، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر امیر المومنین کو ہدیہ کریں، دوسرے دن اسی طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت ایک حضرت زہرا کو ہدیہ کریں، ایک امام حسن کو، اس طریقے سے ہر روز 2 معصوم کو ہدیہ کریں آپ لوگ۔ یہ سب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ روایت میں ہے ملائکہ مسجد میں آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، یعنی مسجد استقبال ہوتا ہے خدا کی طرف سے، جب خدا کے مہمانی میں جاتے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی گیٹ پہ ہونا چاہیے استقبال کرنے کے لیے، ملائکہ ہوتے ہیں وہاں پر استقبال کرنے کے لیے، جو بار بار ہر آنے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں غفر اللہ لک، عفا اللہ لک، کہ اللہ تجھے معاف کر دیں۔ اور جانے والوں کو مسجد سے باہر جب جاتے ہیں تو انہیں بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے تم پر رحمت نازل کر دی ہیں، اللہ نے تمہیں اس طریقے سے دعائیں دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور مہم ترین چیز جو میں آپ کو اشارہ کروں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کووڈ-19 کے جو کیسز کا مسئلہ ہے وہ انڈیا میں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، کافی چنئی میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور انڈیا میں بہت سارے موتیں ہو رہی ہیں، ایک رات میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز اوپر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کو خود پروٹیکشن کرنا ہے، گورنمنٹ اب اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اب لاک ڈاؤنز لگائیں، بہت زیادہ معاشی مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اپنی سیفٹی خود کو کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنی سیفٹی کریں ماسک وغیرہ کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ مجھے خود شرم آ رہی ہے، اب میں خود نہیں لگایا ہوں، لیکن چونکہ یہاں نزدیک رہتا ہوں، آتا ہوں، تھوڑا دوری اختیار کرتا ہوں اس لیے، لیکن آپ لوگ ماسک لگائیں، افطار میں آتے وقت، مسجد میں آتے وقت سینیٹائز ہو کر آئیں، بلکہ ہو سکے تو بہتر ہے وضو گھر سے کر آیا کریں، اور زیادہ ثواب بھی ہے اس میں۔ یہاں پر اپنے میٹس بھی لا کر پڑھ سکتے آپ، یہ سب قوانین ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ لوگ احتیاط کریں، ہر جگہ پر جہاں پر بھی جائیں بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ آپ کی جان سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، انسان کی جان اہمیت رکھتی ہے، آپ کی جان اہمیت رکھتی ہے۔ بہت غم ہوتا ہے جب ہم نیوزز دیکھتے ہیں، یہ سب حالات، وہ موتیں، حتیٰ کہ اب تو بہت سارے
علاج کرنے والے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ مینٹین رکھیں، دعائیں پڑھتے رہیں، اور بالخصوص ہمارے جیسے علاقوں کے لیے جہاں پر جمعیتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کا بہترین علاج سوشل ڈسٹینسنگ ہی ہے۔ جتنا دوری ہو سکے کریں، مصافحہ نہ کریں۔ فعلاً آپ کے لیے مستحب نہیں ہے مصافحہ، اگر یہ مصافحے کے ذریعے سے جان کو خطرہ ہے تو یہ مصافحہ حرام ہو جاتا ہے، مصافحہ بھی نہ کریں، احتیاط کریں۔ انشاءاللہ پھر کبھی جب یہ منحوس وائرس ختم ہو جائے گا ہم گلے بھی ملیں گے، مصافحہ بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔